السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اس گروپ میں سوالات کی آج یہ ہماری 7ویں مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی راتیں نصیب فرمائے اور اس میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے چند منٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاص گوشے پر نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن یا ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، بھوک سے پریشان ہو کر کے جناب سارے جہاں کا سردار، اللہ کا محبوب، بھوک سے تڑپ کر کے پریشان ہو کر کے گھر سے باہر نکل پڑتے ہیں۔ آپ کو ایسا ہوا ہے کبھی؟ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، یہ لائٹ، یہ پنکھا، یہ اے سی، یہ نوکری، یہ اچھے اچھے کپڑے، یہ بیوی بچے، یہ بہترین کھانا اور یہ آرام اور یہ سکون۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن ہم سب اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ بھوک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے ہیں رات میں یا دن میں۔ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ۔ جب باہر نکلتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی راستے میں ہیں، حضرت عمر بھی راستے میں ہیں۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِن بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةِ۔ اتنی رات یا اتنے وقت تم دونوں اپنے گھر سے کیوں نکل پڑے؟ اے ابو بکر و عمر، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے اپنے گھروں سے نکال دیا اتنے وقت، دن کے اس حصے میں یا اتنی رات کو؟ قال الجوع یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہی کہا، حضرت عمر نے بھی کہا، اللہ کے رسول، ہمارے بھوک برداشت نہیں ہوئی اور ہم گھروں سے باہر نکل پڑے۔ قال وانا والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس وجہ سے تم اپنے گھروں سے نکل پڑے ہو، اسی وجہ سے میں بھی نکل پڑا ہوں۔ یعنی تم بھوک سے تڑپ کر کے باہر نکلے ہو، میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے باہر نکل پڑا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول بھوک سے پریشان ہو کر کے باہر نکل رہے ہیں، عمر فاروق بھوک سے تڑپ کر کے باہر نکل رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھوک سے پریشان ہو کر گھر سے باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔
فقام معه، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، قوما، چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ فأتى رجلا من الانصار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے یہاں آئے، غالباً ان کے باغ میں۔ فإذا هو ليس في بيته، ان کو گھر پہ موجود نہیں پایا۔ فلما رأته المرأة، جب اس صحابی کی بیوی نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قالت مرحبا واہلا، کہا آئیے آئیے، اہلا وسہلا مرحبا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این فلان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ فلاں کہاں ہے، جن کے پاس ہم آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، کہا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی ڈھونڈنے گئے۔ اذ جاء الانصاری، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے تھے کہ وہ انصاری صحابی پانی لے کر کے آ گئے۔ فنظر الى رسول اللہ وصاحبیہ، اس انصاری نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر و عمر کو دیکھا تو کہہ اٹھے الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے آج کے دن مجھ سے زیادہ کسی کے پاس باعزت، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس باعزت مہمان نہیں ہے۔ یہ مدینہ کا قصہ ہے۔ فانطلقا، چنانچہ وہ صحابی گئے باغ میں، فجاءہم بعسق فیہ بسر وتمر ورطب، گئے اور ایک ڈالی کاٹ کے لائے، اس میں تمر بھی تھا، سوکھا کھجور، گیلا کھجور بھی، ادپکا اجکتا کھجور بھی تھا۔ وہ ڈالی کاٹ کر کے لا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈال دیا کہ کھائیے۔ فقال کلوا، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کھاؤ، ابو بکر و عمر سے۔ اور وَأَخَذَ الْمُدْيَ، اور اس صحابی نے چھری سنبھالی۔ فقال رسول، یعنی بکری ذبح کرنے کے لیے، فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والحلوب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ فذبح لهم، چنانچہ ان کے لیے ذبح کیا انہوں نے۔ فأكلوا من الشاة، اللہ کے رسول نے، ابو بکر عمر نے کھجور کھائے اور بکری کا گوشت کھائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا حصہ لیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دیا، اس نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ کون تھی؟ محبوب، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول کے محبوب۔ ان کی یہ حالت ہے جناب۔ ہم تو الحمدللہ اچھی نوکری پائے ہوئے ہیں، بہترین گھر بنائے ہوئے ہیں، اے سی اور پنکھوں اور لائٹ میں مزے کر رہے ہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خیر سنیں، جب کھا پی لیا انہوں نے، فَلَمَّا شَبِعُوا وَرَوَوْا، جب کھا کر کے فارغ ہو گئے، سیراب ہو گئے، فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر وعمر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر سے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں، اس کھجور کے بارے میں اور اس گوشت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے۔ اخرجکم من بیوتکم الجوع، تمہارے گھروں سے تم کو بھوک نے نکالا، ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم، پھر تمہیں گھروں سے پلٹنے سے پہلے یہ نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو یاد کریں جو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کی قدر کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب آئیے ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج
35 से 40 मिनट का वक्त रहेगा, लंबा वक्त नहीं लेंगे। पहला सवाल ये बतलाइए, सूरह फातिहा को सूरतुस सलात क्यों कहते हैं? सूरह फातिहा का एक नाम है सूरतुस सलात, यानी नमाज की सूरत। सूरह फातिहा को सूरतुस सलात क्यों कहते हैं? सही बात, हम लोग खाना बल्दियम डाल देते हैं। और मेरे महबूब, सारी दुनिया के महबूब, अल्लाह के महबूब भूख से तड़प करके घर से बाहर निकल पड़ते हैं खाना तलाश करने के लिए। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का हम लोगों के ऊपर। फरमाइए, सूरह फातिहा को सूरतुस सलात क्यों कहते हैं? इसके बगैर नमाज नहीं होती। जी जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। उसके अलावा एक जवाब और है, सूरह फातिहा को सूरतुस सलात क्यों कहते हैं, एक जवाब और है। कोई साहब जवाब दें, वो हदीस अगर आपने पढ़ी होगी। सूरह फातिहा को सूरतुस सलात क्यों कहते हैं? एक तो इसलिए कि उसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती है, और एक बात और है, फरमाइए। सात आयात है, ठीक है, सात आता है। यानी अल्लाह ताला ने एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने इस सूरत को सलात कहा है। वो मैं जानना चाहता हूं, कहां वो हदीस क्या है? फरमाइए फरमाइए फरमाइए। सिद्दीकी आरिफ साहब, सूरह फातिहा को सूरतुस सलात क्यों कहते हैं? इरशाद फरमाइए। एक ऐलान कर दीजिए, मेरी दादी का आज इंतकाल हो गया, उनके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह का। मेरे भाई और दोस्तों, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हमारे सिद्दीकी आरिफ साहब ने लिखा है कि आज उनकी दादी का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूँ, आप तमाम भाई जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सब लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उनकी दादी की लग़ज़िशों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और पीछे जिन लोगों को छोड़ा है उन्होंने, अल्लाह तबारक ताला उनको सब्र जमील की और तौफीक दे और अजर अज़ीम अता फरमाए। हाँ जी, सूरतुस सलात क्यों कहते हैं? सूरह फातिहा को सूरतुस सलात क्यों कहते हैं? सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है, कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, मैंने सलात को अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दिया है। और यहाँ सलात से मुराद फातिहा है। फैज़ा क़ाल अब्दी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क़ाल अल्लाह तआला हमिदनी अब्दी, अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। वइज़ा क़ाल अल अब्दु अर्रहमानिर रहीम, जब बंदा अर्रहमान रहीम कहता है, क़ाल अल्लाह तआला अथना अलैया अब्दी, तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। वइज़ा क़ाल अल अब्दु मालिकी यौमिद्दीन, जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की। तो अल्लाह ताला कहता है मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान बांट दिया, यानी फातिहा को। तो अल्लाह ताला ने खुद जो है फातिहा को नमाज कहा है, इसलिए सूरह फातिहा को सूरतुस सलात भी कहते हैं। तो सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुस सलात भी है।
چلیں صاحب آگے. ریاض الدین صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آسان سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں ایک سورت ہے اس کو اعظم السور کہا، سب سے عظیم سورت کہا قرآن پاک کی. وہ کون سی سورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک سورت کو سب سے عظیم سورت کہا ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ جی جواب نہیں آیا ابھی تک. سورہ یاسین. ارے نہیں جی یاسین صاحب، کس نے کہہ دیا آپ کو سورہ یاسین کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے. سورہ یاسین کی کوئی خاص فضیلت نہیں ثابت ہے. صحیح حدیث. ایک محمد انس صاحب لکھتے ہیں سورہ اخلاص، محمد ہاشم لکھتے ہیں سورہ اخلاص. چلے بھی سورہ اخلاص پر ایک بات آئے گی. قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر سورہ فاتحہ اللہ کے رسول ایک صحابی مسجد میں تھے، کہا ابھی میں تم کو قرآن کریم کی ایک سب سے عظیم سورت بتلاؤں گا. پھر اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا. جب نکلنے لگے تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت آپ بتلائیں گے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. عظیم سے مراد لمبی نہیں ہوتی ہے، عظیم سے مراد عظیم الشان اعلی مقام ہوتا ہے. ہاں جی، عظیم سے مراد لمبی نہیں ہے. ہاں جی، سورہ فاتحہ ہے. عظیم جب کہا جائے تو وہ عظیم الشان، عظیم المقام، عظیم المرتبت، اہم، بڑا مقام جس کا ہو. چلیں جی. اچھا، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ عظیم آیت بہت بار گزری. یار کیا بتائیں بہت بار اس کا تذکرہ ہوا ہے، بہت بار ہوا ہے. نہ بھولو بھائی، بہت اہم ہے وہ. آیت الکرسی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی. زبردست جواب. شیطان کے داؤں پیش سے انسان محفوظ رہتا ہے. اس کو رات میں پڑھ لے، ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھ لے، اس کو موت کے علاوہ اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. سمجھ کر یقین کے ساتھ، کیونکہ اس میں توحید کا، اللہ کی طاقت کا اقرار ہے اور تمام لوگوں کی طاقتوں کو ایک کنارے کیا گیا ہے. آیت الکرسی. جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم. بالکل صحیح جواب آیت الکرسی. سلفی منہج صاحب یہ کہیں میں نے آیت کہا ہے، تب آپ آیت الحمدللہ رب العالمین. آیت الکرسی. جی جی صحیح. اچھا جی، سب سے طویل تو آپ نے بتایا سورۃ البقرہ ہے، لمبی. سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے. تو سب سے لمبی آیت کون سی ہے قرآن پاک میں؟ قرآن میں ایک آیت سب سے لمبی ہے. اس آیت کو کون سی آیت کہتے ہیں؟ بہت مشہور ہے وہ، سورہ بقرہ ہی میں ہے وہ.
سورہ بقرہ کی بڑی بڑی خصوصیات ہیں. سورہ بقرہ ہی میں آیت الکرسی ہے. سورہ بقرہ ہی میں وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شیخ آیت الکرسی سورہ میں کئی آیتوں کو جمع کیا ہے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ سب سے طویل سب سے لمبی آیت قرآن پاک میں کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کئی حساب سے اہم ہے. اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہر چیز کے لیے، تہجد کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کی مشکلات کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کی یعنی ساری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائیں گی. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اسی میں آیت الکرسی ہے. سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں شیطان نہیں آتا ہے، کوئی جادوگر، کوئی کاہن، کوئی جو ہے دعا تعویذ کرنے والا آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا ہے. اور اسی میں ایک آیت ہے بہت لمبی آیت. کیا ہے وہ آیت؟ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت میرے خیال سے یہ جو قرآن ہے نا، یہ مجھے مفاد والا پورا ایک صفحہ لے لے گا. وہ آیت پوری ایک صفحے پر ہے، 15 سطور پر غالباً یا اس سے کچھ کم ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر آخری 2 آیات. نہیں ایک آیت کون سی ہے بہت لمبی ہے؟ نہیں جی. وہ آیت بہت مشہور ہے، اس کا ایک نام ہے. 282 نمبر کی آیت. اب ایسا آپ لوگ جواب دے رہے ہیں تو مجھے خود پھنسا دیں گے آپ لوگ. ہاں جی، جزاکم اللہ خیرہ. آیت نمبر اس آیت کو کیا کہتے ہیں عزیز اللہ مسلمان صاحب؟ 282 نمبر کی آیت ہے سب سے لمبی، لیکن اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی آیت ہے وہ؟ اس آیت کا ایک نام ہے. جیسے یہ آیت الکرسی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں، سے اس آیت کا ایک نام دیا ہے علماء نے، اور چونکہ اس میں اس چیز کا ذکر ہے. تو آیت نمبر 282 کہیں گے آپ تو جلدی نہیں سمجھ میں آئے گی بات. اس کو کہتے ہیں آیت دین، قرض کی آیت. قرض کے بارے میں اس میں ساری تفصیلات بتلائی گئی ہیں کہ قرض کا لین دین کیسا ہونا چاہیے، کیسے گواہی ہونی چاہیے، کیسے اس کو لکھ لینا چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے. قرض کے بارے میں پوری ایک آیت ہے 15 سطور کی. اللہ اکبر، اتنا اہم ہے قرض. آیت دین یعنی قرض کی آیت اس کو کہتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. مکہ کے قریش نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کا نسب نامہ بیان کرو، اللہ کا پرچے اور اس کا تعارف کرواؤ. تو کون سی صورت اللہ تعالی نے اتاری؟ سوال سنیں. مکہ کے قریش نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کہ اللہ کا نسب نامہ بیان کرو کہ اللہ ہے کون، اس کا پرچے، اس کا تعارف کیا ہے. تو کون سی صورت اتری؟ سورہ اخلاص. جزاکم اللہ خیر یاسین. واہ 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 بھائی واہ. سورہ اخلاص. جب مکہ کے قریش نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول سے کہ آپ اللہ کا نسب نامہ بیان کرو، اللہ کا پرچے، اللہ کا تعارف، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ صورت اتاری اور کہا سنا دو. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہو کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پرچے ہے. جزاکم اللہ خیرہ.
اچھا جی، ایمان کے ارکان میں سے آپ نے ایک جانا کہ پچھلی آسمانی کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے. پچھلی جو آسمانی کتابیں ان پر ایمان لانا ہے. تو پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ان کی ساری باتوں کو ہمیں ماننا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پچھلی آسمانی کتابوں پر جو ہمیں ایمان لانا ہے اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ جیسے قرآن کو ہم ہو بہو مانتے ہیں اس پر ہمیں سے اس کو بھی ماننا پڑے گا، یا کیا مطلب ہے اس کا؟ رضوان سلفی صاحب، کبھی آپ اپنا فون نمبر لکھیں تو آپ سے بات کرنے کو دل کہتا ہے. آپ اپنا فون نمبر شیخ لکھ دیں تو. میرا نمبر اگر مس کال کرنا چاہیں تو 05034500375. وہ اللہ ہی بھیج ہے کیا جی؟ ہاں جی جی، جزاک اللہ خیر. قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمیں صرف اتنا ہی مان رکھنا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتابیں اتاری گئی تھیں، بس. اب ان میں جو باتیں اس وقت موجود ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہم نہیں جانتے، کیونکہ لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، گڑبڑ سڑبڑ کر دیا. جو بات قرآن کے مطابق ہے اس کو تو مانتے ہیں، اور جو قرآن کے خلاف ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے بھائی کہ وہ کیا چیز ہے، پہلے ان کی شریعت تھی یا نہیں تھی یا کیا ہے. ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری نہیں. لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے نہ اس کو جھٹلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز. ایمان لانا صرف اتنے اس پر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور صرف جو قرآن کے مطابق ہے ہم اس کو مانتے ہیں، بس. اچھا، قرآن پاک میں ایک سورت ہے وہ آخر میں دو نبیوں کے نام پر ختم ہوئی ہے. قرآن پاک کی ایک سورت ہے وہ ختم ہوتی ہے تو 2 نبیوں کا نام آتا ہے. کون سی سورت ہے؟ قرآن پاک کی ایک سورت 2 نبیوں کے نام پر ختم ہوتی ہے. کون سی سورت ہے؟ بہت آسان ہے، 30واں پارہ میں ہے وہ سورت، اما پارہ جس کو کہتے ہو. کیا بے شک. اچھا ابھی پیچھے جواب دے رہے ہیں آپ. قرآن کریم کی ایک سورت ختم ہوتی ہے آخر میں 2 نبیوں کا نام آتا ہے. کون سی سورت ہے وہ؟ سورہ اعلیٰ. ماشاء اللہ محمد انس صاحب، بالکل آپ فٹ جواب دیتے ہیں ماشاء اللہ. قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. صحف ابراہیم وموسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے نام پر ختم ہوئی ہے سورت. اچھا جی، یہ بتلائیں کہ سورۃ الاعلیٰ جب قرآن میں، سنت میں، اللہ کے رسول کی تعلیم میں شرک کی اتنی برائی بیان کی گئی ہے، اتنی خطرناکی اس کی بیان کی گئی ہے، اتنا بڑا عذاب بیان کیا گیا ہے، پھر امت مسلمہ کا اتنا بڑا طبقہ کیوں شرک میں گرفتار ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ جب شرک اتنا خطرناک جرم ہے، اتنی تنبیہ حدیث میں، قرآن پاک کی آیات میں آئی ہے، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کو سمجھانے کے لیے، پھر دنیا کی اتنی بڑی تعداد شرک میں کیسے مبتلا ہو گئی؟ اور خود امت محمدیہ کی اتنی بڑی اکثریت کہ اگر یہ کہا جائے کہ 99% لوگ شرک کر رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ تاخد خبوت ہوگا.
یہ کیا ہے؟ تقلید کی بنیاد پر، تقلید کی بنیاد پر، نمبر 1۔ اور چیز اور کیا؟ اور کیا؟ یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کئی مقلد جو ہے شرک نہ کرتے ہوں۔ حنابلہ میں سے بہت سارے مشائخ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں لیکن شرک نہیں کرتے الحمدللہ۔ لیکن تقلید بھی ایک وجہ ہے، تقلید بھی ایک وجہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ، تقلید اپنے باپ دادا اور علماء جو کہہ دے اس کی تقلید ایک وجہ ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ قرآن اور حدیث سے دوری، بے شک اسلامی تعلیم سے دوری، اسلامی تعلیم سے دوری یعنی توحید اور لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنا، توحید کو نہ سمجھنا، لا الہ الا اللہ کے مطلب کو نہ سمجھنا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ تقلید، جو آپ لوگوں نے کہا۔ دوسری وجہ توحید اور لا الہ الا اللہ کے مطلب کو نہ سمجھنا، جہالت۔ بے شک بے شک بے شک تحقیق کی ضرورت ہے، سمجھے؟ جیسا بھیڑ بکریوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، تو نمبر 1 تقلید، اور دوسرے کیا ہے؟ جہالت۔ توحید کا معنی لوگ نہیں جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں جانتے۔ اگر معنی جانتے تو 2 بات کہی آپ لوگوں نے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ ایک اور وجہ بتاؤ، سب سے بڑی وجہ ابھی آپ لوگوں نے نہیں بتائی، سب سے بڑی وجہ جو شرک کی ہے وہ شرک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے شرک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بتاؤ، بہت اہم سوال ہے یہ، اور اسی ناطے سارے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اکثریت جو ہے امت غلو، جزاکم اللہ خیر، کیا بات کہا محمد بشیر، جزاکم اللہ خیر میرے دوست۔ غلو، انبیاء اور صالحین کی محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، غلو کیا، غلو، محبت میں غلو، نبیوں، صالحین، اولیاء کی محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اور اس محبت میں ان کو وہ مقام دے دیا کہ انہی کو پوجنے لگے، انہی کا بت بنا لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم الغلو، خبردار خبردار غلو سے بچو، کیونکہ تمہاری پہلی کی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے اپنے صالحین کی محبت میں غلو کیا اور ان کو خدا کا مقام دے دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ سنو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں، میرے مقام کو ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا بڑھایا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو کہہ دو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، یہی آپ کا مقام ہے۔ سب سے پہلا شرک کس قوم میں ظاہر ہوا؟ سب سے پہلا شرک، سب سے پہلا شرک کس قوم میں ظاہر ہوا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں پورے تارے کے لوگ توحید پر تھے، اللہ کی عبادت پر تھے، پھر لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا۔ قوم نوح، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سب سے پہلا شرک جو ظاہر ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور نوح کے بیچ میں 1000 سال کا
اومینو 1000 سال کا وقفہ ہے، یعنی 1010 صدیوں تک لوگ 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے. اس کے بعد شیطان نے ان کو شرک میں ڈال دیا. قوم نوح کے اندر 5 بت تھے. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق. ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، 5 بتوں کو قوم نوح پوجتی تھی. اور یہ 5 بت کون تھے؟ یہ 5 نیک اور صالح لوگ تھے اس قوم کے. جب یہ 5 لوگ مر گئے تو شیطان نے، بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ جب قوم نوح کے یہ نیک صالحین لوگ مر گئے تو شیطان نے کافی دنوں کے بعد ان کے دماغ میں ڈالا کہ ایسا کرو کہ یہ بہت نیک اور صالح لوگ تھے، ان کی تصویر اور بت بنا کر اپنی مجلسوں میں رکھو تاکہ ان کو دیکھ کر کے تم کو اللہ یاد آئے اور زیادہ سے زیادہ تم اللہ کی عبادت کرو. چنانچہ لوگوں نے شروع میں ان نیک اور صالح لوگوں کے بت بنائے، ان کو دیکھ کر کے وہ اللہ کو پوجتے تھے. بعد میں ایک زمانہ گزر گیا، علم ختم ہو گیا، دوسری نسل آئی. شیطان نے ان کو سمجھایا کہ تمہارے پرکھے ان کی پوجا کرتے تھے، خالی ایسے مت رکھو. پھر وہ ان کی عبادت کرنے لگے. کہا کہ تم لوگ گنہگار ہو، مجرم ہو، یہ لوگ نیک اور صالح ہیں، ان کی عبادت کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انہوں نے ان کو واسطہ بنایا، پھر انہی کی عبادت شروع کر دی. اور یہی حال مکہ کے مشرکین کا ہوا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم گنہگار ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. تو پہلا شرک جو ظاہر ہوا وہ قوم نوح میں ظاہر ہوا. اور شرک کے ظاہر ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے غلو، کسی کی محبت میں اس کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھا دینا. قبر کی زیارت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قبر کی زیارت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ قبر پر جائیں، وہاں 4 قل پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں، چلے آئیں. کیا ہے صحیح طریقہ جی؟ قبر کی یا قبرستان کی، ایک قبر کی یا کئی قبروں کی زیارت کا کیا طریقہ ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. زبردست، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. اللہ کو جزائے خیر دے، بڑا بہترین جواب دے رہے ہیں. اور کیا، کیسے کیا کریں؟ قبرستان، قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں. آپ کی دعا آئیڈی ہے کیا؟ اپنی موت کو یاد کریں. زبردست. یہ بھی فاتحہ پڑھنا بھی ہے. عارف صاحب، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. جزاکم اللہ خیر. ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنی موت کو یاد کریں. لیکن لکھا کہ فاتحہ پڑھیں. جی ابھی دیکھا ہوں کوئی صاحب لکھے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں. سلام کریں، جزاکم اللہ خیر. یہ کسی نے نہیں لکھا ہے. محمد انس صاحب نے لکھا، ابو سالم نے لکھا. پہلے جو صحیح طریقہ ہے قبرستان پر جا کر کے سلام کرنا ہے. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ.
جی جی کیا مردے سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ جو چیز کوئی خاص چیز سنانا چاہے وہ سنتے ہیں، عام طور پر مردوں کو یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی خاص چیز سنانا چاہتا ہے تو سنتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آنا نیٹ مارا تبان کلو یوم۔ اچھا اچھا اچھا، انا نیٹ تابان کل یوم۔ نیٹ صحیح کیجئے بھائی، نیند آ رہی ہوگی آپ کو تو نیٹ تابان ہو گیا۔ تو قبر کی زیارت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو قبر کی زیارت 3 طریقے ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طریقہ سنت ہے اور مشروع ہے، ایک طریقہ بدعت ہے، ایک طریقہ شرک ہے۔ میں تینوں باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہایتکم عن زیارت القبور الا فزوروها۔ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن جب لوگوں کو توحید اور شرک سمجھ میں آ گیا کہا اب قبروں کی زیارت کرو۔ فإن فی زیارتها تذکرہ۔ زیارت کا مقصد کیا ہے؟ نصیحت پکڑنا۔ جب آپ قبرستان پر جائیں گے تو آپ کو نصیحت ملتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم کو بھی مر جانا ہے۔ مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں، زندگی کی کوئی قیمت نہیں، ایک دن ہم کو مرنا ہے، مر کے مٹی میں ملنا ہے، پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو موت ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت کا سامان ہے۔ ایک تو یہ، اور پہلے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، دوسرے اپنے لیے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور تیسرے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، ان کو قبر کے عذاب سے نجات دے، یا ایک قبر کے اوپر گئے تو اللہ تعالیٰ فلاں کے گناہ کو بخش دے، ان کو عذاب قبر سے نجات دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو یہ سلام کریں اور عبرت حاصل کریں، اس قبرستان کو دیکھ کر کے اپنی موت یاد کریں، آخرت یاد کریں، اور نمبر 3 قبر والوں کے لیے دعا کریں۔ یہ طریقہ ہے مسنون اور سنت۔ دوسرا طریقہ ہے بدعت، جو ابھی شرک تک نہیں پہنچا۔ قبرستان پر لوگ جاتے ہیں، وہاں قبر پر کھڑے ہو کر کے 4 قل پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں، یہاں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے گا۔ یا قبر کے کنارے کہیں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے کہ یہ بزرگ کی قبر یہاں قریب ہے، ان کے تبرک سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا جلد قبول کر لے۔ تو یہ طریقہ بدعت ہے۔ قبرستان پر جا کر کے سورہ بقرہ پڑھنا، یا 4 قل پڑھنا، یا سورہ فاتحہ پڑھنا، یا درود شریف پڑھنا، یا وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے لیے دعا کرنا ان سے برکت لیتے ہوئے، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، حرام ہیں، ممنوع ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ شرک ہے۔ آج ہمارے ایک دوست انتقال ہو گیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ندیم بھائی لکھتے ہیں کہ ان کے دوست کا انتقال ہو گیا۔ ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ندیم بھائی کے جس دوست کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بلکہ تمام لوگوں کے لیے دعا کریں اس لیلۃ القدر میں، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ہمارے بھی ایک رشتہ دار کا آج انتقال ہو گیا ہے گجرات میں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے اہل و عیال کو صبر و سلوان عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن، جب فنا ٹہری
تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. موت کو یاد کرو میرے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے جو مغفرت کی دعا درخواست کی کسی کے موت پر، یہ بہت اچھا ہوا آپ نے لکھا. ہم اپنی موت کو یاد کریں اس موقع پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. اے لوگو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو. لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو. 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے. لوگ موت کو یاد نہیں کرتے. دل میں حسد، بغض، کینہ بھرا پڑا ہے لوگوں کے، اور ایسے ہی مر جائیں گے. چھوٹی چھوٹی بات پر اتنی بڑی بڑی دشمنیاں ہم مسلمانوں کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے اور خود دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ارے شب قدر کی ان راتوں میں کم سے کم فون کر لو، معافی مانگ لو، معاف کر دو ایک دوسرے کو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس لیے دوسروں کو معاف کر دیا کرو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. 4 دن کی زندگی ہے، کاٹ لیں ہنس بول کے. کس کو رہنا ہے یہاں؟ مہمان تم، مہمان ہم. بہرحال تو آخری بات، قبر کی زیارت کی آخری شکل جو شرک ہے، شرک ہے، کفر ہے، اسلام سے خارج کرنے والی، وہ یہ کہ آدمی قبرستان پر جاتا ہے اور قبر والے سے دعا کرتا ہے کہ اے داتا، اے غریب نواز، ہماری یہ مشکل دور کر دو، ہماری یہ پریشانی دور کر دو، ہم کو اولاد دے دو، ہم کو مشکل سے نجات دے دو، یا عبد القادر جیلانی، یا فلاں، یا داتا گنج ہجویری، یا جو ہے معین الدین چشتی، یا جو ہے صابر کلیئر والے. یہ جو بھی یہ ساری چیزیں کفر ہیں، شرک اکبر ہیں، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور شرک ہے. تو میں نے بتایا آپ کو قبر کی زیارت کی 3 شکلیں. ایک شکل سنت ہے، مستحب ہے، اور دوسری شکل جو میں نے بتایا وہ بدعت ہے، اور تیسری شکل ہے شرک اور کفر ہے. اس کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کسی آخری رات میں پھر گھما کر کے پوچھیں گے اس کو. اچھا، میں ایک بات اور بتلاتا چلوں. شرک اصغر جو ہے نا، چھوٹا شرک، اس کی 2 قسمیں. ایک تو شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. بڑا شرک اور چھوٹا شرک. اکبر جو ہے اس سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسی پر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اور دوسرا ہے شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک. یہ جو چھوٹا شرک ہے اس میں بھی 2 کیٹیگری، 2 قسمیں. ایک ہے ظاہری شرک ظاہر جس کو کہتے ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھاؤ، تعویذ گنڈے باندھو، آپ چاہیں اور اللہ چاہے کہے. تو جو چھوٹا شرک ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ظاہری شرک ہے جو ہم اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، اور ایک شرک ہے خفی، چھپا ہوا شرک، شرک خفی جو عبادت میں ہم کرتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں صاحب، ایسے تو جلدی نہیں پڑھتے. کسی صاحب نے دیکھ لیا، اب خوب اپنی نماز کو بنا سوار کر کے پڑھ لیا. مدیر دیکھ رہا ہے، ابو دیکھ رہے ہیں، کفیل دیکھ رہا ہے، فلاں ساتھی دیکھ رہا ہے، فلاں لوگ دے رہے ہیں، اب وہ اتنا بیسٹ نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے شرک خفی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں ایک قوم آباد تھی یہود کے نام سے. یہود تو کتنے قبیلے تھے یہود کے؟ مدینہ میں یہود کے کتنے قبیلے تھے؟ کون کون؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن قوم اگر ہے تو یہود ہے. یہ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی دشمن قوم ہے جو یہود ہے.
اور پھر یہ مشرکین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتَجِدَ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مومنین کا سب سے پکا دشمن جب تم پاؤ گے وہ یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے. تو اللہ رسول جب مدینہ پہنچے تو یہود کے کتنے قبیلے تھے؟ 3 قبیلے تھے. تینوں کا نام بتاؤ. صحیح نام لکھیں, نام صحیح لکھیں جی میرے خیال سے. مدینہ میں یہودی کی جو 3 قبیلے تھے ان کے نام لکھیے, اور اسی یہود کے گفتگو پر میں اپنی بات ختم کروں گا 11 بجے انشاءاللہ. مدینہ میں جو یہود تھے 3 قبیلے تھے. تینوں قبائل کے نام لکھو. ابو سالم نے لکھا ہے پتہ نہیں کیا نصر, لیکن میرے خیال سے کوئی نقطہ رکھنا بھول گئے یا کیا. صحیح کریں شیخ یاسین. ارے اسی سوال و جواب کے بہانے بہت سارے موضوعات پر ہم لوگ گفتگو کر لیتے ہیں الحمدللہ. کبھی سیرت پر تھوڑی گفتگو ہو جاتی ہے, کبھی قرآن معلومات پر گفتگو ہو جاتی ہے, کبھی عقیدے پر گفتگو ہو جاتی ہے. ہاں جی شیخ آج سب قدر ہے پروگرام. ارے پوری رات چلنے تھے, بولتے بولتے تھک جاؤں گا دوست. نہیں ہمت ہے, گلے میں درد ہو جاتا ہے. نہیں معلوم آپ بھی بتا دو, نہیں پتا ہے. مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جی. مسلمانوں کے سب سے پکے دشمن اس دنیا میں یہودی ہیں اور مشرک. مدینہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے تھے, اور جب اللہ کے رسول وہاں گئے تو تینوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مل کر کے رہیں گے. آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, مدینے کے مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا آپ ساتھ دیں گے, کسی کے خلاف مل کر کے کوئی سازش نہیں کرے گا, ہم ایک ساتھ رہیں گے. یہ معاہدہ کیا تھا آپ نے ان تینوں کے ساتھ. ایک ہے بنو نذیر جو ابو سالم نے لکھا تھا. اوس اور خزرج مسلمانوں میں سے تھے, مسلمان ہو گئے تھے. تو بنو نذیر ایک قبیلہ تھا. ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ. ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع. بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع, 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ معاہدہ تو ان لوگوں نے کر لیا, لیکن کیا معاہدہ نبھایا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. بہت غدار قوم ہے, بہت بزدل قوم ہے یہ یہودی. پانی چائے پیتے ہو یار, چائے ختم ہو گئی ہے یاسین صاحب, چائے ختم ہے. پھر روم پہ جاؤں چائے بنانے, اتفاق سے پانی بھی یہاں نہیں لایا ہوں. اچھا جی, تو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. تینوں سے معاہدہ ہوا تھا, لیکن تینوں نے غداری کی. تینوں کے ساتھ خطرناک غداری کی ان لوگوں نے. اس لیے تینوں کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا وہ بھی سماعت کر لیجیے. سن 2 ہجری میں جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے. شوال میں بنو قینقاع والوں نے, یہ لوگ جو ہے برتن اور جو ہے کچھ لوہے کا کاروبار کرتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ قدر نہیں کرتے تھے, مسلمانوں کے سے بغض رکھتے تھے. ایک عورت کو ان لوگوں نے, جو مسلمان عورت گئی تھی کسی برتن والے کے یہاں یا سنار کے یہاں, تو اس کو جو ہے اس کا کپڑا ایسا تاک دیا کانٹے سے کہ وہ اٹھی تو اس کا پردہ کھل گیا. اس کا جب پردہ کھل گیا
تو کسی مسلمان نے اٹھ کر کے اس یہودی کو مار دیا، بعد میں اس یہودی نے مسلمان کو قتل کر دیا، اس مسلمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ دائر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بنو قینقاع کے پاس اور ان کو دھمکایا، تہدید کی، وہ لوگ ڈٹ گئے، کہا کہ ہمیں قریش نہیں سمجھ لینا، جو بدر میں جیت کر ہم سے جب پالا پڑے گا تو ہم تب دیکھ لو گے، یعنی دھمکی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیر لیا، ان کا محاصرہ کر لیا، 15 دن تک ان کو گھیرے رہے۔ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، شوال کا، یہ ہجرت کے دوسرے سال ہی اتنی بڑی غداری کی ان لوگوں نے، اللہ کے رسول کو دھمکا دیا، کہا کہ ہم سے پالا پڑے گا تو دیکھ لے گا کہ مردوں سے پالا پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کر دیا، گھیر لیا ان کو، اپنے قلعوں میں بند تھے، 15 دن تک اندر رہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اترے اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں سے مدینہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، تم لوگ نکلو یہاں سے، ایک بھی بنو قینقاع کا یہودی یہاں نہیں بچنا چاہیے، اپنے اونٹوں پر جو کچھ لے جا سکتے اتنا ہی لے جاؤ، اسلحہ نہیں لے جا سکتے، کھانے پینے کے جو سامان یا لکڑ پکڑ لے جاؤ، باقی اپنا گھر دوار کھیتی باڑی سب چھوڑ کر کے جاؤ۔ سب کو نکال دیا مدینے سے، اور مسلمانوں نے اس پر اپنا قبضہ کیا، سب بھاگ گئے، ازراعات میں گئے اور وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ بنی قینقاع کے ساتھ معاملہ ہوا جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی۔ پھر سن 4 ہجری میں بنو نذیر والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی 2 فریقوں کے درمیان معاہدے کے لیے مدینہ گئے ہوئے تھے، ایک دیوار کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، ان لوگوں نے ایک آدمی کو بھیجا پتھر، اللہ کے رسول کے اوپر پتھر پھینکنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ اتنے میں حضرت جبریل آئے اور آپ کو وہاں سے اٹھا دیا، پتھر گرا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی انہوں نے، اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی محاصرہ کیا، فوج لے کر کے آئے، اور تقریباً 1 مہینہ یا 25 دن تک ان کا محاصرہ رہا، اور ان لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا، کہا جاؤ یہاں سے ہٹو، سب مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ باقی بچے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ جو بچے تو غزوہ احزاب آپ جانتے ہیں سن 5 ہجری میں ہوئی، خندق جو کل کی بات آئی تھی، حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا حکم دیا تھا۔ غزوہ خندق جب واقع ہوا تو 3 طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دیا تھا، اور پیچھے یہی بنو قریظہ آباد تھے جو جن سے معاہدہ تھا۔ انہوں نے عین میدان، انہوں نے پورے مدینہ پورے جو ہے کفار سے سازش کر کے پورا فوج بلایا اور 10,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف جمع کر لیا، اور ان کی پوری سازش تھی بنو قریظہ والوں کی کہ کافروں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، اور ان کی بہن بیٹیوں کو جو ہے اپنا قیدی بنا لیا جائے، مسلمانوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ بنو قریظہ نے اتنی بڑی غداری کی کافروں کے ساتھ مل کر کے، اور 10,000 کا لشکر آ گیا۔ اتنے مشکل میں مسلمان پڑ گئے کہ پاخانہ پیشاب کے لیے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن رہو گے تو سربلندی تمہاری رہے گی۔ وہ 10,000 ہوں کہ جنگ موتا میں 2 لاکھ تھے، جنگ موتا میں 2 لاکھ عیسائی تھے اور 3,000 مسلمان صرف تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 9 تلواریں توڑ ڈالی اور جو ہے جیت کر کے آگے۔ بہرحال بنو قریظہ والوں نے غداری کی اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی پوری سازش کی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ خندق میں کافروں کو شکست دے دی، ہوا چلی، ان کی ہنڈیاں اڑ گئیں، جانور بھاگے، سب بھاگ گئے، سارے جب بھاگ گئے جانور تو مسلمان آ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، کہا اللہ کے رسول ابھی غسل آپ مت کیجئے، آپ ہتھیار مت اتاریے، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، ان غداروں سے مقابلہ کیجئے، بنو قریظہ والوں سے۔ اللہ رسول نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی نہیں رکے گا، سب اسلحہ سے لیس، اور چلو وہیں بنو قریظہ ہی میں
دم لو وہیں چل کر کے عصر کی نماز پڑھنی ہے. سارے صحابہ نکل پڑے اور جا کر کے بنو قریظہ والوں کو گھیر لیا. تقریباً یہ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ کتنے دن تک یہ محاصرہ رہا, گھیرے رہے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ کچھ شروط پر ہم اترے گے. اللہ کے رسول کوئی شرط نہیں, تم غدار مکار دھوکے باز ہو, کوئی شرط تمہاری قبول نہیں, تم بغیر شرط کے نیچے اترو تب ہم بتا دیں. اس کے بعد وہ بغیر شرط کے باہر آئے. مسلمانوں کے ڈر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. قرآن پاک میں یہ واقعہ مذکور ہے. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے حلیف تھے یہودیوں کے پہلے, سعد بن معاذ کو ابھی جنگ خندق میں تیر لگ چکا تھا اور مسجد نبوی میں تھے, وہ بیمار تھے. اللہ کے رسول ان کی بات پرسی کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر اتریں گے کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں سعد بن معاذ. یہودیوں نے سمجھا کہ وہ ہمارے حلیف ہیں, کچھ نرم فیصلہ کر لیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. وہ لوگ اترے نیچے, سعد بن معاذ کو اونٹنی یا گدھے پر بٹھا کر کے لایا گیا, بیمار تھے وہ. جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قوموا لسیدکم, اپنے آقا کے لیے تم لوگ اٹھو, ان کو اتارو. آپ کو سواری سے اتارا گیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, بھلے ان سے دوستی تھی پرانی, لیکن سعد بن معاذ نے اللہ کے رسول سے بھی کہا کہ میں جو فیصلہ کروں گا آپ مانیں گے؟ کہا مانوں گا. یہود سے کہا مانو گے؟ وہ تو خوش تھے پہلے سے. تب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جب وہ سارے یہود اتر آئے نیچے, تو فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ جنگی ہو, بلوغت سے اوپر جوان, سب کو قتل کر دیا جائے, اور باقی بچوں کو اور عورتوں کو سب کو قیدی بنا لیا جائے. سعد بن معاذ, اللہ کے رسول نے فرمایا واہ رے سعد واہ, تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں عرش پر, یہ ساتویں عرش پر اللہ کا فیصلہ ہے جو سعد بن معاذ تم نے فیصلہ کیا ہے. اور اس کے بعد سب کو قتل کر دیا گیا. جو خندق کھودا گیا تھا مدینے میں, سب کو جو ہے ایک بیت سب کو دفن کر دیا گیا, اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا گیا. اس طریقے سے یہ ناپاک یہودیوں کا خاتمہ کر دیا گیا. قرآن پاک نے سچ کہا تھا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, مسلمانوں تم سب سے پکا دشمن اپنا اگر پاؤ گے تو یہود کو ان کی چالوں سے ہوشیار رکھنا, اور مشرکین کو بھی. اور عیسائی جو ہے نا, یہ تو جب قرآن آیت سنتے تو روتے ہیں اور اسلام لیتے. نجاشی کو دیکھا اور بہت سارے بات. اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا, زبردست فیصلہ. اللہ اکبر, مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ حق فیصلہ کرتا ہے. وہ معاذ لا یخاف لومۃ لائم, معاذ نے کہا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کا مجھے خوف نہیں ہے, میں حق فیصلہ کروں گا. سارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا دیا, ختم معاملہ. اور اس کے بعد اسی زخم میں سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا. یہی وہ سعد بن معاذ ہے جس کے بارے میں اس نے فرمایا کہ اہتز عرش الرحمن لموت سعد. یہی وہ سعد بن معاذ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آج سعد کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا. میرے بھائی اور دوستو, اسلام کا مطالعہ کرو, اپنی تاریخ پڑھو, کیا تھے اور کیا ہو, کتنی عزت دی تھی اللہ تعالی نے کلام کو. جب ہم نے قرآن کو مانا تھا, محمد رسول اللہ کو مانا تھا, ہمت رہی تھی کسی کی, ٹل نہ چل سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دی. سب ایمان کی بات تھی. آج ایمان نہیں ہے, اس لیے یاد رکھو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈرو نہیں, غم نہ کرو, عزت اور سربلندی اور طاقت اور سلطنت اور حکومت تمہاری ہے اگر تم ایمان والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے اور لیلۃ القدر نصیب فرمائے, اور رمضان کی آخر راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت اور استغفار کی توفیق دے. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ
ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جو باقی بچے ان کو نیک عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔